اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر قول علی بن ابی طالب فی نہج بلاغت انما قلب الحدث کالارض الخالیت ما القی فی شیء قابلتہ۔ خداوند منان ہمارے جوانوں کو سیرت جناب علی بن ابی طالب، سیرت جناب علی اکبر، سیرت جناب قاسم علیہ السلام کے درس سکھا۔ انسان کی زندگی کے تین حالات، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ان تین حالات میں سے مہم ترین حالت وہ اس کی جوانی کا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، کہ اس جوانی کے اندر انسان اگر اللہ سے رابطہ کرتا ہے تو یہ پیمبروں کا شیوا اور پیمبروں کا کردار ہے۔ یہ جوانی وہ اتنا قیمتی زمانہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں امیر علیہ السلام نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ قلب الحدث، ایک جوان کا دل کالارض الخالیت، ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، اور یہ وہ زرخیز زمین ہوتا ہے، ما القی فیہا شیء، جو کچھ بھی اس زرخیز زمین کے اندر، اس جوان کے دل کے اندر ڈالا جائے، قابلات ہو، جوان کا دل، جوان کی یہ زرخیز زمین اس شے کو قبول کرتی ہے۔ یہ زمانہ جوانی کا ایک خطرناک دور بھی ہوتا ہے اور ایک انتہائی قیمتی اور انتہائی مفید دور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے قرب کے لیے اور خالق کے قرب کے لیے اور مخلوق کی خدمت میں یہ وقت اگر گزارتا ہے، خدا کی ریاضت میں، خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے اور خدمت خلق میں للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ وقت گزارتا ہے، تو یہ نایاب ترین اور قیمتی ترین دور۔ وگرنہ یہ دل، اس دل کے اوپر ہر وقت شیطان بھی حملے کرتا ہے اور شیطان بھی اس کو اپنا ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی بہت ساری، چاروں اطراف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر طرف سے شیطان اس جوان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جوان اس کے ساتھ مل جائے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بادروا شبابکم قبل حرمکم، اپنے جوانی کے بارے میں غور کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہو جائے، بڑھاپے سے پہلے کیونکہ جو کچھ اس جوانی کے اندر انسان اپناتا ہے یہ اس کی انسان کی زندگی میں چل پڑتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب، کہ جو بھی قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی قرات کرے، قرآن کے قوانین اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، بہرحال کہ وہ جوان ہو، یہ اختلط بلحمہ ودمہ، یہ قرآن مجید اس کے خون اور اس کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جوان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جوانی کو کس صورت میں اپنائے، کہ جیسا کہ امیر علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور احادیث میں موجود ہے کہ انسان اپنی اس جوانی کو غنیمت شمار کرے اور سیرت انبیاء، سیرت اہل بیت کے مطابق اس جوانی کو زندگی گزارے تاکہ جلد سے جلد اس کے انسان اپنی زندگی میں نتائج حاصل کر سکے۔ خداوند منان ہمیں یہ مبارک دن جو ولادت جناب علی اکبر کا دن ہے، اس ولادت کی مناسبت سے ہمیں اس ولادت دن کی مبارکباد، دن کی برکتیں بالخصوص ہمارے جوانوں کے زندگی میں شامل کر دے۔ خداوند منان 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے یاران و انصار میں سے قرار دے۔ خداوند منان ہمیں معارف نہج بلاغہ، معارف اقوال معصومین علیہ السلام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔